اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل، اس کی آیت نمبر 42 پڑھ رہے ہیں۔ قُل لَوْ کَانَ، کہو اگر ہے، مَعَہُ اس کے ساتھ، آلہہ الہ، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے، کہ کل جو بات جو کہی تھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ احکامات بتائے آپ کو، اور کہا ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، کہ یہ جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے اس میں سے یہ ہیں احکامات۔ تو ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ اور الہ حکم بنانے والا، جو معبود ہو، جس کا عبد بنا جائے۔ عبد کا مطلب جس کی نوکری کی جائے، جس کی بات مانی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ احکامات، تو تعالیٰ کرم نے کتاب نازل کی، اس میں سے احکامات یہ ہیں۔ جو بندہ اس کے علاوہ کوئی اور کہہ دے نا کہ بھائی اللہ کا حکم ہے، بھائی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، یہ اور چیزیں بنانا شروع کر دے، احکامات بنانا شروع کر دے، جی یہ بھی اللہ کا حکم ہے، جی 2.5% زکوٰۃ دینی ہے آپ کو، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ الہ ٹھہرا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، وہ ڈال دیا جائے گا جہنم میں ملامت زدہ، دھکیلا ہوا۔ تو یہ کل بات کہی تھی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کہو کہ اگر ہو اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ، کما یقولون، جیسے یہ کہتے ہیں، اذا، تو جب اگر الہ ہوتا تو کیا ہوتا، لب تغو، وہ ڈھونڈتا، الہ طرف، ذل عرش سبیلا، وہ عرش کی طرف رستہ ڈھونڈتا۔ ایک جگہ آتا ہے تعالیٰ کہتا ہے وہ اپنا گروہ لے کے الگ ہو جاتا، لڑائی ہوتی، بہت بڑا فساد ہوتا، تو کیا کوئی اور کسی کو پال رہا ہے؟ کوئی کسی کے ساتھ تبھی چلتا ہے نا جب کوئی اس کو پالتا ہے۔ الہ ایک ہے، ورنہ تو بڑا جھگڑا ہوتا۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، یہ اس کو ہے، وتعالی، اور اعلیٰ ہے، اما، اس چیز سے، یقولون، جو یہ کہتے ہیں، علواً کبیرہ، بہت اعلیٰ اور بہت بڑا ہے۔ تسبح لہ، اسی کے لیے مصروف ہیں، السماوات السبع، 7 آسمان، والارض، اور زمین، ومن فیہن، اور جو کچھ ان کے بیچ ہے وہ سب اس کے لیے مصروف ہیں۔ اور تسبیح کے لیے میں مصروف کا لفظ استعمال کروں، لفظ ہے سبحہ، سین بے ہے، سبحہ کا مطلب ہی ہے شغل، کسی چیز میں مصروف رہنا۔ تو جو کچھ زمین اور آسمان میں جو کاریگری چل رہی ہے، جو بھی کام ہو رہا ہے، اس کی بیس جو ہے، وہ کہتے ہیں نا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، وہ اللہ ہی کی وجہ سے چل رہی ہے، اللہ نے ان کو جیون بخشا ہوا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور جتنی بھی چیز ہیں، إِلَّا، مگر یہ کہ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس کے تعارف سے، اس کی حمد سے چل رہی ہیں، مصروف ہیں۔ وَلَٰكِن لا، لیکن تم لوگ، لا تفقہون، نہیں سمجھ سکتے، تسبیحہم، تم، ایک جگہ صلات بھی آتا ہے، تم لوگ ان کی ڈیوٹیز، ان لوگوں کی مصروفیت کہ وہ کس پرنسپل کے تحت چل رہی ہیں، اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ حلم والا اور معاف کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب تو پڑھتا ہے قرآن، ابھی جو ہم پیچھے بات آئی تھی تعالیٰ نے کہا جب قرآن پڑھتا ہے تو جو لوگ ایمان والے ہیں، وہ بات آئی تھی ان ھذا القرآن یہدی للذی ہی اقوم ویبشر المؤمنین، جو ایمان والے ہیں ان کو پیغام ہے۔ بشر کا مطلب یہ ہے پیغام، آیت نمبر 9 میں ہم نے پڑھا تھا، ویبشر المؤمنین، وہ مومنین کون ہیں؟ الذین یعملون الصالحات، جو اپنے عوامل کی اصلاح کرتے ہیں، درست کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کو یہ قرآن ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، جعلنا، ہم ٹھہراتے ہیں، بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو آخرت پہ کون ایمان نہیں لاتا، کہ جن کو قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، جو ہمیں آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ٹھہرا دیتے ہیں تیرے اور ان کے درمیان حجابا مستورا، ایک حجاب، ایک پردہ ٹھہرا دیتے ہیں، مستورہ، ستر والا، آڑ بنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
وجعلنا علی قلوبہم، اور ہم ٹھہرا دیتے ہیں ان کی سوچ کے اوپر اکنہ، پردہ، ان کی سوچ پر ہم پردہ ڈال دیتے ہیں، ان یفقہوا، کہ وہ اس کو سمجھ سکیں، وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں پہ بوجھ ڈال دیتے ہیں، وَإِذَا ذکرتا، اور جب تو ذکر کرتا ہے ربہ کا، تیرے پالنے والے کا، فی القرآن، بیچ قرآن میں، کہ جب قرآن کے اندر تو رب کا ذکر ہے، پالنے والے کا، قرآن میں کس کا ذکر ہے؟ رب کا، واحدہ، اس قرآن کے اندر تیرے رب واحد کا ذکر ہے، جب تو وہ کرتا ہے وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ اپنی پیٹھوں پہ بھاگ جاتے ہیں نفرت کرتے ہوئے، نَحْنُ أَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں، بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ، اس چیز کے کہ وہ جس کو سنتے ہیں، اِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، جب وہ تیری طرف کان لگاتے ہیں، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جس وقت وہ سرگوشی کرتے ہیں، اِذْ یقول، جب وہ کہتے ہیں، الظالمون، ظالم لوگ، ان تتبعون، کہ تم لوگ جو پیروی کر رہے ہو، الا رجلا مسحورا، ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس نے خود سے قرآن بنایا ہے، سحر والا، انظر، دیکھ، کیف ضربوا لک الامثال، تیرے بارے میں کیسے مثالیں بیان کر رہے ہیں، فضلوا، پس یہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، تو یہ راہ نہیں پا سکتے، وقالو، اور یہ کہتے ہیں، اذا کنا عظاما ورفاتا، کہ جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا ہم دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے؟ اب یہاں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ دیکھا، یہ تو ان لوگوں کی بات آ رہی ہے کہ جو دوبارہ اٹھنے پہ یقین نہیں رکھتے، جو آخرت کو نہیں مانتی، تو یہ جو مسلم ہیں، جو ٹریڈیشنل مسلمز ہیں، مسلم نہیں، ٹریڈیشنل مسلم جو مشرکین ہیں، تو یہ تو دوبارہ اٹھنے پہ یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جو لوگ اللہ سے ملنا نہیں چاہتے، جب ان کا قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اور قرآن لے کر آؤ یا اس کو بدل دو، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی اور کتاب لے کر آؤ یا اس کو بدل دو، یعنی جو قرآن سے ہٹی ہوئی چیز پہ چل رہے ہیں، وہ وہی لوگ ہیں، جن کو تم قرآن کی آیت رکھو گے تو وہ سامنے کوئی اور چیز دیں گے، وہ لوگ ہیں۔ تو وہ لوگ ایکچولی یہ کہہ رہے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جو لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں ان کا قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے، یعنی ان کو وہ اپنے منہ سے بے شک بولتے رہے قیامت آئے گی، اصل میں وہ یہ کہہ رہے ہیں جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں اور پسینہ کہاں اٹھائے جائیں گے، یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ کل ان کو کہو کونوا حجارۃ او حدیدا، اگر ان کو ڈر ہو، خوف ہو کہ ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو اللہ پہ جھوٹ نہیں مانیں گے، او خلقن، یا بن جائیں، مما، اس چیز سے، یکبرو، جو بڑی ہے، فی صدورکم، تمہاری سوچ پہ، تمہارے سینوں میں، فسیقولون، پھر اب کہیں گے، من یعیدنا، کون ہم کو لٹائے گا؟ کل ان کو کہو، الذی فطرکم اول مرہ، وہ جس نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، فسینغضون الیک، تو ہلائیں گے تیری طرف، رؤوسہم، ان کے رؤوس، ویقولون، اور کہیں گے، متیٰ ہو، کہ یہ کب ہوگا؟ کل ان کو کہو، عسیٰ ان یکون قریبا، کہ شاید کہ قریب ہو، یوم یدعوکم، جس دن وہ تم کو پکارے گا، فاستجیبون بحمدہ، تو جواب دو گے، یعنی تعمیل کرو گے، آرڈر کو obey کرو گے، بحمدہ، اس کی حمد کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ، وتظنون، اور تم پھر یہ خیال کرو گے، ان لبثتم الا قلیلا، کہ ہم تو ٹھہرے بہت ہی کم، کیونکہ پھر جب تم لائف میں چلے جاؤ گے جس زندگی میں، وہاں یہ ٹائم نہیں ہوگا، پھر اس وقت کو بہت کم کاؤنٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقُلْ لِعِبَادِي، اور کہہ دے میرے بندوں سے، یقولو، کہ وہ کہیں، التی ہی احسن، ایسی بات کہیں جو اچھی ہو، ان الشیطان، یہ شیطان ہے بے شک، ینزغ، جو فساد ڈالتا ہے، بینہم، بیچ تمہارے، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک جو شیطان ہے یہ انسان کا کھلم کھلا واضح دشمن ہے۔ ربکم، جو تم کو پالنے والا ہے، عالم، وہ جانتا ہے، بکم، جو تمہاری حالت ہے جیسے تم ہو وہ تم کو جانتا ہے، ان یشاء، اگر وہ چاہے، یرحمکم، تم پہ رحم کرے، او ان یشاء، یا وہ چاہے اگر، یعذبکم، تمہیں عذاب کرے، وما ارسلناک علیہم وکیلا،
ہم نے آپ کو ان کے اوپر وکیل نہیں بھیجا۔ وہ ربو کو جو تجھ کو پالنے والا ہے، عالم وہ جانتا ہے بمن فی السماوات والارض، ان کو بھی جو زمین میں ہیں اور ان کو بھی جو آسمانوں میں ہیں۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا، تحقیق ہم نے فضیلت دی ہے، ہم نے فضیلت دی ہے بعض النبیین علی بعض، بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داود کو زبور دی۔ کل ان کو کہو ادعوا الذین، بلاؤ ان لوگوں کو زعمتم جن کا تم گمان کرتے ہو، من دونہ اس کے سوا، فلا یملکون تو وہ طاقت نہیں رکھتے، کشف الضر تم سے تکلیف ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتے، عنکم ولا تحویلا اور نہ ہی وہ اس چیز کو بدل سکتے۔ اولئک الذین، یہ تو وہ لوگ ہیں، یدعون کہ وہ خود پکارتے ہیں، یبتغون ڈھونڈتے ہیں، الی ربہم الوسیلہ ان کے پالنے والے کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، ایہم ان میں سے کون اقرب زیادہ قریب ہے، ویرجون اور وہ امید رکھتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن کو تم لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہو، بہت سارے لوگ جن کو تم پکارتے ہو، وہ تو خود اللہ کی طرف ریسورسز یوز کرتے ہیں کہ اور وہ ڈھونڈتے ہیں اللہ کی طرف قرب، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ اور وہ اس کی رحمت کے طلبگار ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور تم لوگ ان کو پکارنا شروع کر دیتے ہو۔ ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک جو تیرے رب کا عذاب ہے وہ ڈرنے والی چیز ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ اور جتنی بھی بستیاں ہیں، الا مگر یہ کہ نحن ہم مہلکوہا ان بستیوں کو ختم کرنے والے ہیں، ہلاک کرنے والے ہیں، قبل یوم القیامہ قیامت سے پہلے ہم ان بستیوں یعنی قیامت آئے گی تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بستیاں ساری ختم کر دوں گا۔ او معذبوہا عذابا شدیدا، ایک چیز ہوتی ہے ہلاک، اپنے ٹائم پہ کسی چیز کا ختم ہو جانا، اور ایک او معذبوہا عذابا شدیدا، یا ہم اس کو عذاب بھیج دیں گے سخت قسم کا کہ بچے گا نہیں۔ کانا ذالک فی الکتاب مستورا، یہ جو چیز ہے یہ کتاب میں درج ہے، لکھی ہوئی ہے۔ وما منعنا اور کون سی چیز ہم کو منع کرتی ہے، کس چیز نے ہمیں منع کیا، ان نرسل بالآیات کہ ہم نشانیاں بھیجیں، صرف یہ چیز کہ الا ان کذب بها الاولون، پہلے لوگوں نے نشانیوں کو جھٹلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بار بار نشانیاں نہیں بھیجوں گا، پہلے لوگوں نے نشانیوں کو جھٹلایا تو اب کیوں تم وہی لوگ ہو، کیونکہ انسان ایک ہی چیز ہے نا، مخلوق ہی ایک چیز ہے، اس نے وہی کام کرنا جو بعد والوں نے کرنا ہے۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ اور ہم نے سمود کو نشانی دی، ناقہ مبصرہ سمجھنے کے لیے، فَظَلَمُوا بِهَا انہوں نے اس کے ساتھ بھی ظلم کیا۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ اور ہم نہیں بھیجتے ہماری نشانیاں الا تخویفا مگر یہ کہ تم کو خوف دلانے کے لیے، ڈرانے کے لیے۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا لکا واسطے تیرے، ان ربک بے شک تجھ کو پالنے والا ہے، احاط بالناس وہ انسانوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ وما جعلنا الرؤیا اور جو ہم نے ٹھہرائی خواب، جو ہم نے ٹھہرائی خواب، اس قرآن میں اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت نے لفظ رؤیا خواب کے لیے استعمال کیا ہے۔ وما جعلنا الرؤیا جو ہم نے ٹھہرائی خواب، کون سی خواب، التی اریناکا وہ خواب جو ہم نے تجھ کو دکھائی، الا صرف کے صرف فتنۃ للناس انسانوں کو آزمانے کے لیے۔ فتنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، آزمانا، انسانوں کی آزمائش کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صرف یہ، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، صرف جسٹ فار دی ایگزامینیشن آف ہیومنس، الا فتنۃ للناس، اس کو ایکسپلین کر رہا ہے۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وہ لعنتی درخت جو قرآن میں ہے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ اور ہم تم کو ڈراتے ہیں۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے تم کو خواب دکھائی ہے کہ انسانوں کی آزمائش کر رہے ہیں، جس میں وہ درخت کا ذکر آتا ہے،
اور تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو چیز دکھائی ہے تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کی مدد سے ہم ڈراتے ہیں، ونخفف، ہم تم کو ڈرا رہے ہیں، وارننگس دے رہے ہیں، فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، مگر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بجائے یہ کہ یہ ڈریں، بجائے یہ کہ یہ ڈریں، کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ کیا چیز، کہ یہ اور بدکتے ہیں اور ان کو کفر ہوتا ہے۔ تو کیا چیز دکھائی تعالیٰ نے کہ جو ملائکہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان کے درمیان وہ جھگڑا ہوا اور ابلیس والی بات بتائی، اور پھر ابلیس نے کہا کہ اس درخت کا پھل کھاؤ، اور وہ پھر وہاں سے وہ نکال دے گئے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے تجھے جو خواب دکھائی ہے الا فتنۃ للناس، انسانوں کی آزمائش کے لیے، ان کی ایگزامینیشن کے لیے، کہ ہم ڈرا رہے ہیں تمہیں کہ اس طرح تمہیں نکال نہ دے جنت سے جس طرح تمہارے اماں ابا کو نکال دیا۔ الا فتنۃ للناس وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب ہم نے کہا ملائکہ سے، اب بندہ بولے کہ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے کہا، تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے دکھایا ہے تجھے۔ اب آپ یہ ویسے ہی ہے کہ آپ کو خواب میں بولے بابا آپ خواب میں یہ کہہ رہے تھے، میں نے کہا بھائی میں نے بولا ہی نہیں، بابا آپ خواب میں یہ بات کہہ رہے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مقصد تمہیں ڈرانے کا ہے، سمجھو بات کو۔ وَإِذْ قُلْنَا، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، ان کی طغیانی اور سرکشی اور کبیر بڑی، وہ پاگلوں کی طرح کہہ رہا اچھا ہوا کیا، کیا ہوا، کیا ہوا، کیسے ہوا، کیا ہوا، وہ کہاں پہ تھے، کدھر تھے، کدھر تھے، ان کی سرکشی اور بڑی۔ تعالیٰ کہہ رہا ہم تو تمہیں وارن کر رہے ہیں، ڈرا رہے کہ بھائی ابھی شیطان کے بہکاوے میں آ جاؤ گے نا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے یہ کتاب رکھی ہے اور کہا کہ یہ شیطان ہے، کل کے ابھی جو پچھلا ہم نے صفحہ پڑھا ہے، یہ غور سے سنو، یہ شیطان ہے جو تمہارے ساتھ دشمنی کرتا ہے، آپس میں جب بات کرو تو اچھی بات کرو، شیطان فساد ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیچھے احکامات بتائے کہ جو ہم نے قرآن وحی کیا اس میں سے یہ احکامات ہیں، ان پر عمل کرو۔ یہ شیطان ہے جو تمہارے درمیان دشمنی ڈالتا ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ جب شیطان کے پیچھے چل جاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو مکروہات بتائی کل کے چیپٹر میں وہ ساری اچھی باتیں ہیں، وہ کام کروانے کے لیے شیطان تم سے کرواتا ہے، وہ آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ہم نے تمہیں خواب دکھائی ہے، قرآن میں لکھا، واضح بتا رہا ہے تمہیں، مگر تم لوگ تو طغیانی اور سرکشی کی طرف جا رہے ہو۔ بات کہنے کی یہ ہے اگر ابھی تم شیطان کی باتوں میں آؤ گے تو جنت سے نکال نہیں دیے جاؤ گے، چلے جاؤ گے نا، اور جہنم کی طرف چلا جاؤ گے۔ تو اللہ نے کہا جاؤ سارے، اب تمہارا امتحان سٹارٹ ہے، فتنۃ للناس، جسٹ فار دی ایگزامینیشن آف ہیومنس۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اب یہ ساری بات ہے نا، ہم لوگوں نے مٹی سے بنایا، کہ کون سی مٹی سے بنایا، مٹی گونتا رہا، کتنے سال گونتا رہا، لانتی پلیت ترین انسان ہے جو ایسی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں کہا کہ ہم نے جب کسی کام کا ارادہ کرنا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہو تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ جب ہم نے کہا ملائکہ سے، ابھی جب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پیچھے جو بات آ رہی ہے اس کے ساتھ کنٹینیوس ہوتی، یہ کہتے ہیں نا اِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، کہ اگر جی تو ایسا کرتا، اذا پچھلی بات سے جوڑتا ہے جب، وَإِذْ قُلْنَا، کہ یہ کب کی بات آ رہی ہے، کہ یہ کون سی خواب کی بات آ رہی ہے؟ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب وہ ابلیس کو تو نے بتا رہا ہے اس کا کریکٹر، کہ وہ ابلیس نے کہا کہ تو نے ان کو فضیلت دی ہے میرے اوپر، میں ان کو گمراہ کروں گا۔ پھر بتایا آدم کو کہ دیکھو اس نے اس کو گمراہ کیا، ایک درخت سے، لعنتی درخت سے کھانے سے منع کیا، کہ اس کا قریب کھایا تو وہ کیسے ہو گئے، وہ ایکسپوز ہو گئے ساری دنیا کے سامنے۔ میاں بیوی تو ایکسپوز ہی ہوتے ہیں نا۔ پھر دیکھو وہ تھوڑے سے تھے، وہ دو تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا اہبطوا منہا جمیعا، سارے کے سارے چلے جاؤ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو، آپس میں باتوں کے دشمن ہو، بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج اگر جو اللہ تعالیٰ نے کل کے ہمیں چیپٹر میں بتایا کہ جو احکامات جو ہم نے تمہاری طرف قرآن وحی کیا اس میں سے جو احکامات ہیں یہ ہیں، جو ان سے ہٹے گا وہ شیطانی باتوں میں چلا جائے گا تو شیطان اس کو ایکسپوز کر دے گا کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ، اب تو ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کر رہا ہے تو ننگا ہو گیا۔ تجھے تعالیٰ نے کہا چوری نہیں کر، تو نے چوری کی، تو ننگا ہو گیا۔
جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار اس نے بھری محفل نے میرے کو ننگا کر دیا، ایکسپوز کر دیا. وہ لوگ عدالت میں آ کے بولتے ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس میں آ کے بولتے ہیں کہ یہاں میں تمہیں وہاں ننگا کروں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ قرآن حق ہے، مثل ما تنطقون، جس طرح تم بولتے ہو. یہ بات کہی جا رہی ہے تو سمجھنے کی کوشش کرو. کالا، وہ کہتا ہے اسجد، میں اس کو سجدہ کروں، لمن خلقت طینا، جس کو تو نے پیدا کیا مٹی سے. کالا، وہ کہتا ہے ارأیت کا، کیا دیکھا ہے تو نے اس میں، ھذا الذی، یہ جو تو نے بنایا ہے مٹی سے، کیا دیکھتا ہے تو اس میں، کرمت علیہ، کہ عزت دیتا ہے اوپر میرے، لئن اخرتنی، اگر تو مجھ کو مہلت دے، تو مجھ کو ڈھیل دے. مجھے بتاؤ کہ اللہ رب العزت کو کوئی کہہ سکتا ہے اس طرح؟ کوئی اس کو عاجز کرنے والا نہیں، کوئی اس کے آگے بولنے والا نہیں. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. قرآن میں لکھا ہوا کوئی کلام نہیں کر سکتا الا من اذن له الرحمن، سوائے وہ جس کو رحمان جو ہے وہ اجازت دے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارا امتحان رکھا ہے، میں نے تمہیں بات بتایا، بار بار بتاتا ہے. کون سا درخت ہے قرآن میں لعنتی؟ سمجھنے کی کوشش کرو. یہ قرآن عقل والوں کے لیے آیا ہے. وہ عقل والے کون ہیں؟ جو اللہ کی بات مانتے ہیں، دوسرے لوگوں کی بات نہیں مانتے. لئن اخرتنی، جو مایوس کرنے والا ہے، ابلیس ہے، جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے دور لے کے جانے والا ہے، شیطان جو ہے انسانوں میں سے جنوں میں سے، وہ کہتا ہے لئن اخرتنی، اگر تو مجھ کو ڈھیل دے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں اس کی ذریت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا، الا قلیلا، مگر چند تھوڑے. یہ تھوڑا ہے کہ اس نے اللہ کو چیلنج دیا اور وہ چیلنج جیت گیا اور اللہ چیلنج ہار گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. کہ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، تم میں سے اکثریت کو جبلًا کثیرا کو اس نے گمراہ کر دیا. فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، عقل نہیں جی تم لوگوں کے اندر. هَٰذِهِ جَهَنَّمْ، یہ ہے جہنم، کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اصلوھا الیوم، آج گھسو اس کے اندر، بما کنتم تکفرون، جو تم کفر کرتے رہے. تو آج جو شیطان کی بات مانے گا وہ جنت سے نکال دیا جائے گا. تو ان کو یہ چیز دکھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو کہا ہے کہ بات نہیں مانو. جب اللہ تعالیٰ انسان میں سے نبی مقرر کرتا ہے ملائکہ سے، اور جنات میں سے ملائکہ میں سے اور انسانوں میں سے رسول مقرر کرتا ہے، تو وہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے وہ اس کو یہ بات بتا رہا ہے کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے. شیطان کی باتوں میں جاؤ گے تو تمہارے اگلوں کو بھی اس نے جنت سے نکالا ہے، تم بھی نکال دیے جاؤ گے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو مجھ کو ڈھیل دے قیامت کے دن تک، لأخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھ کو ڈھیل دے قیامت کے دن تک، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا اس کی ذریت کو مگر چند تھوڑوں کے. قالا، اللہ نے کہا، اذهب، اب تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے تم کو یہ خواب دکھائی. اب وہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے یہ خواب دکھائی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اذهب، چلا جا یہاں سے، دفع ہو جا یہاں سے. ایکچولی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے کیوں دکھایا ہے، کیوں دکھایا ہے، ریزن کیا ہے کہ ہم وَنُخَفِّفُ، ہم ڈراتے ہیں تم کو، ان لوگوں کو، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. اب وہ یہ نہیں کہ وہ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے، پڑھنا ہے، حق ہے، برحق ہے، انہیں تو بیان کرنا ہے، اللہ نے ان کی زبان پہ لے کر آنا ہے. قال اذهب، کہا اللہ نے دفع ہو جائے یہاں سے،
فمن تبعک جو تیرے پیچھے چلیں گے منہم ان میں سے فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا تو ان کو پورا پورا جو بھرپور بدلہ ملے گا وہ جہنم کا ملے گا. وَاسْتَفْزِزْ اور پھسلا لے. اللہ خود کہہ رہا ہے پھسلا لے ان کو، بہکا ان کو، برباد کر ان کو. وَاسْتَفْزِزْ ان کو پھسلا برباد کر ان کو. من استطاع جتنی تیری طاقت ہے، منہم ان میں سے، بصوتک اپنی زبان سے. اب زبان کا مطلب یہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں نا زبانی اورلی. وَأَجْلِبْ ان کے اوپر چڑھ کے، علیہم ان کے اوپر، وَبِخَيْلِكَ اپنے گھوڑوں کے ساتھ، اپنی پوری فوج کے ساتھ، اپنی فورس کے ساتھ، وَرَجْلِكَ اور جو پیدل تیرے سوار ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنی پوری فوج لگا. اس کی فوج کہاں ہے؟ تمہارے بیچ موجود ہے، تمہیں میں سے ہے، انسانوں میں سے، جنوں میں سے. وَشَارِكُهُمْ اور ان کو شرک کر، ملا لے، فی الاموال والاولاد، وعدہم ان کے مالوں میں اور ان کی اولاد میں، اور ان کو وعدہ دے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وما یعدہم الشیطان الا غرورا اور شیطان کا جو وعدہ ہے سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے. ان عبادی بے شک جو میرے بندے ہیں، لیس لک علیہم سلطان نہیں ہے تیرے لیے ان کے اوپر طاقت، وکفا بربک وکیلا اور کافی ہے تیرے پالنے والا وکالت کے لیے. ربکم جو تم کو پالنے والا ہے، الذی یزجی لکم الفلک وہ جو چلاتا ہے تم کو بیچ کشتی کے، فی البحر دریا میں، لتبتغوا من فضلہ کہ اس کا فضل تلاش کرو، انہ کان بکم رحیما بے شک وہ تم پہ رحم کرنے والا ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ اور جب تم کو تکلیف پہنچتی ہے، فی البحر دریا میں، سمندر میں، ذلہ تو گم ہو جاتا ہے، من تدعون جو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، الا ایاہ سوائے اس خود کے. فلما نجاکم جب ہم تم کو نجات دیتے ہیں، الی البر خشکی کی طرف، آرزتم پھر تم منہ موڑ لیتے ہو. وکان الانسان کفورا اور انسان ایز اے مخلوق بتا رہے کفورا جمع میں، کہ وہ مخلوق انسان جو ہے وہ کفر کرنے والی ہے. افامنتم کیا تم اتنے نڈر ہو گئے ہو، ان یخسف بکم جانب البر کہ وہ تم کو پھر دھکیل دے، کہ دھسا دے تمہیں، یخسف دھسا دے تم کو خشکی کی جانب. تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے تمہیں. افامنتم اتنے تم پر سکون ہو، امن میں ہو. او یرسل علیکم حاصبا یا تمہارے اوپر پتھر پھینکے آسمان سے. ثم لا تجد لکم وکیلا پھر کوئی تمہاری وکالت کرنے والا نہ ہو. ام امنتم یا تم اتنے نڈر ہو گئے ہو، تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے، ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری کہ تمہیں واپس اس میں لوٹا دے. یہ لفظ تارۃ اخری انسان کے لیے بھی آتا ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، اس میں پھر تمہیں ثم یعیدکم فیہ تارۃ اخری تم کو پھر وہ دوبارہ اسی میں لوٹاتا ہے زمین میں. فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ اور پھر بھیجے تمہارے اوپر قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ تیز ہوا طاقت والی. تم نے کہا اور وہاں سے پھر تم شرک کر رہے ہو، بچا لیا میں اس نے بچا لیا، اتنے لانتی لوگ ہیں. اور طوفان آتا ہے، اللہ سمندری طوفان بھیجتا ہے کہ یہ میری طرف آئیں. وہ کمینے لوگ بولتے ہیں کہ یہ جی ولی اللہ کا مزار ہے، یہ یہاں سے ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی ان کے ایمان کو اور مضبوط کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ گھما دیتا ہے اس کا عذاب. وہ کہتا ہے وہ دیکھو ہندوؤں کی طرف چلا گیا، وہ کبھی عربیوں کی طرف بھی چلا جاتا ہے. بھائی جس دن وہ تمہاری طرف آیا نا، اس دن تمہارا بھرگس نکال دے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ان کو کوئی خوف نہیں ہے، اتنے پرامن ہے کہ اگر میں ان کو واپس بھیج دوں اور ان کے اوپر بھیجوں قاصفا من الریح بہت تیز ہوا، نے بہت طاقت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بہت تیز ہوا بھیج دے. فَيُغْرِقَكُمْ کہ غرق کر دے تم کو، بما کفرتم جو تم نے انکار کیا ہے. ثم لا تجدوا لكم علینا به تبیا پھر تو ہمارا پیچھا نہ کر سکو اوپر ہمارے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا تحقیق ہم نے، جو لوگ کہتے ہیں نا انسان اشرف المخلوقات ہے،
تو وہ اس آیت کے پیچھے کہتے ہیں. اور دیکھو بھی صحیح نا آپ، وَلَقَدْ تحقیق کرمنا ہم نے عزت بخشی ہے. کرم عزت بخشی ہے، کریم کا مطلب ہے عزت والا. بنی آدم، تو بنی ناٹ بیٹے، لڑکیاں بھی آ رہی ہیں بھائی اس پہ. بنی آدم ہیومن بینگس. وَلَقَدْ کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو، ہم نے ہیومن بینگس کو عزت بخشی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ، ہم نے ان کو چڑھایا. چڑھایا کا مطلب ہے ٹاپ پہ کیا ہے، ٹاپ ون کیا ہے، سب سے ٹاپ پہ لے کر آئے. فی البر والبحر، خشکی میں اور تری میں. زمین میں نا، زمین پہ کیا چیز ہے؟ زمین پہ دو چیزیں، یا خشکی ہے یا پانی ہے. کہ ہم نے خشکی پر اور پانی پر اس کو ہم نے سب سے ٹاپ پہ کیا ہے. وَرَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو جو دیا ہے، مِنَ الطَّیِّبَات، بہت عمدہ چیزیں ہم نے ان کو دی ہیں. ایکچوئل اسپرٹ کی طرف جائیں. وَفَضَّلْنَاهُمْ، ہم نے ان کو سپیریئر کیا ہے، عَلَىٰ اوپر، کثیرم بہت سارے، ممن ان میں سے، خلقنا جو ہم نے پیدا کیے ہیں، تفضیلا کوالٹی کا ہم نے اس کو سپیریئر کیا ہے جو ہم نے پیدا کی. کہ اس زمین کے اوپر خشکی پر بری میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے اوپر کیا ہے. یوم ندعو، جس دن ہم بلائیں گے، کل اناس، کل اناس، تمام کے تمام ناس کو. اناس انسانوں کی جمع ہے. انس من الجن والناس، ناس انسان، اناس تمام انسانوں کو، جن کی بات بھی سارا کہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جتنے میں نے زمین پہ بنائے ہیں اس میں سے میں نے بنی آدم کو، کہ انسانوں میں ہم نے بنی آدم کو، دکھنے والی مخلوقات میں ہم نے انسان جو آدم ہے، ہیومن بینگس جو ہے، ایڈم ایکچوئل جو ہے نا وہ ہیومن بینگس ہے، اس کو ہم نے سب کے اوپر فضیلت دی ہے. تو جس دن ہم تماموں کو بلائیں گے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جو ان کا لیڈ کرنے والا، جو ان کا آگے کا ہے. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جو دیا جائے گا خود کا کتاب ساتھ دائیں ہاتھ کے. فاولئک، پس وہ ہے، یقرؤون کتابہم، پڑھنے والا، پڑھیں گے کہ ان خود کی کتاب کو، ان کی کتاب کو. ولا یظلمون فتیلا، ان پہ ظلم نہیں ہوگا دھاگے برابر. ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو بیچ اس دنیا کے اندھوں میں ہے، فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا ہے. اب یہ اندھے سے مراد اندھا نہیں ہے. تو اس لیے قرآن میں جتنی باتیں آتی ہیں ان سب کا ننگے کا مطلب ننگا نہیں ہے. اندھے کا مطلب جو ہے، جو ہدایت سے دور ہے، جس کو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو وہاں بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، جہنم میں جلے گا وہ. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، رستے سے بھٹکا ہوا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے انسان کو بھائی فضیلت دی ہے سب سے اوپر، ابھی جانور بنا ہوا ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل، بلکہ یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. صدق اللہ العظیم.